میں خود 2 دفعہ تہران گیا اور وہاں میں نے دیکھا تھا کہ باوجود اس کے کہ ایران جو ہے وہ تیل میں خود کفیل ہے، لیکن کیونکہ وہاں پہ تیل کو جس طرح سے پیوریفائی کیا جاتا ہے، اس کو جن ریفائنری مشینوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ وہاں کافی نہیں ہے، تو اس لیے وہ راہ تیل بیچ دیتے تھے، اور جن ملکوں میں ریفائنریز ہیں وہ پھر خود اس کو جو ہے اب جا کے آگے ریفائن کرتے تھے۔ تو یہ مسئلہ رہا، 8 لیٹر ہر بندے کے لیے جو ہے کوٹا مقرر تھا، پھر آڈ اینڈ ایون تھا کہ ایک دن آپ آڈ نمبرز کی گاڑیاں لا سکتے ہیں سڑک پر، ایک دن ایون نمبر کی گاڑیاں لا سکتے ہیں۔ معاشی مشکلات بھی نظر آتی تھیں، دوائیاں بھی جو تھی وہ امپورٹ کرنے کی اجازت نہیں تھی، لیکن سم ہاؤ اس کے باوجود جو ہے ایران سروائیو کر رہا تھا۔ لیکن صدر ٹرمپ کے آنے کے بعد جو ہے وہ یہ پابندیاں زیادہ سخت کر دی گئی ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ آہستہ آہستہ جو شہری ہیں وہ بھی بل بلا اٹھے۔ دوسرا، ایران کی جو پالیسیاں تھیں اس میں بھی ایک شروع سے ہی ایک عالمی پہلو تھا، بین الاقوامی پہلو تھا، اور وہ یہ تھا کہ جی اسلامی انقلاب کو برآمد کرنا ہے۔ وہ تو خیر اتنا کامیاب اس لیے نہ ہو سکا کہ جو مسلم دنیا ہے اس میں شیعہ سنی کی تقسیم اس قدر شدید ہے کہ وہ سنی مسلم ممالک جو تھے ان میں وہ جو تھا نظریہ کوئی زیادہ پاپولر نہ ہو سکا۔ لیکن دوسری طرف ایران نے ایک اپنے الائز کی ایک پوری ٹیم تیار کی، یہ پوری اس کے اوپر یہ کہا گیا کہ جی جہاں جہاں تیل ہے وہاں وہاں شیعہ ہے، اور درست تھی یہ بات، بہت حد تک درست تھی۔ اور پھر یہ دیکھا گیا کہ جی یہ ایران سے معاملہ شروع ہو کے اور پھر لبنان جاتا ہے، عراق جاتا ہے، شام جاتا ہے، اور پھر شام سے ہوتا ہوا پھر یہ سعودی عرب تک جاتا ہے۔ تو ایک طرح سے انسرکلڈ تھی ساری جو ہے وہ مڈل ایسٹ، جس میں شیعہ ایلیمنٹ اور ایرانین جو بور تھی وہ صاف نظر آ رہی تھی۔ آپ دیکھتے ہیں غزہ کے اندر بھی جو ساری جدوجہد ہوئی اس کے پیچھے بھی ایرانین جو تھی سپورٹ تھی، لبنان کے اندر تھی، سیریا کے اندر تھی، اور عراق کے اندر تو بڑی واضح طور پر تھی، اور اسی طرح عرب ممالک کے اندر بھی کہیں نہ کہیں ان کا انٹرسٹ نظر آتا تھا۔ اور امریکہ نے پھر اسی لیے اسرائیل کی جو حوصلہ افزائی کی کہ جب اس کی لڑائی ہوئی سب سے پہلے غزہ میں اور پھر لبنان میں اور پڑوسی ممالک میں، تو اس میں سب سے پہلے جو ایرانین انٹرسٹ تھے ان کو نقصان پہنچایا گیا۔